یہاں پر پہلے چینی باہر بھیجی جاتی ہے، اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں، پھر چینی باہر سے منگوائی جاتی ہے، اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں، گندم باہر بھجوائی جاتی ہے اور اربوں روپے خزانے کو وہاں پر لوٹا جاتا ہے۔ اگر یہ لوٹ مار ان 3 سالوں میں نہ ہوتی تو میرے بزرگوں اور بھائیوں پھر یہ جو کووڈ کے جو انجیکشن ہیں ان کی پھر کوئی کمی نہ ہوتی، پھر ہم خالی عطیات پر تکیہ نہ کرتے، پھر ہم اپنی جیب سے قومی خزانے سے خرچ کر KPK کے لیے، سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، پنجاب کے لیے ہم یہ ٹیکے باہر سے منگواتے اور گھر گھر ٹیکے لگائے جاتے۔ مگر عمران خان نیازی کو کیا پرواہ، وہ تو بنی گالا کے محلات میں بیٹھا ہے، اس کو کیا پتا کہ سماج میں یا پھر رحیم یار خان میں یا پھر لاڑکانہ میں یا پھر بلوچستان میں، کوئٹہ میں کہ ایک عام آدمی کس طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک گھرانہ 6 افراد کا، ایک باپ کمانے والا ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیماری میں سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، بلکہ گھر گروی رکھ کر باپ کا علاج کروایا جاتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے تو اس خاندان کی زندگی اندھیری ہو جاتی ہے، کوئی سر پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، جان لو میری بات کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کے لیے عظیم قربانیاں علماء نے دیں، جس کے لیے عظیم قربانیاں نوجوانوں نے دی، ڈاکٹر نے دی، انجینئرز دی، ماؤں کے آنچل پھٹے تب پاکستان بنا تھا۔ آج 3 سال بعد وہ نیا پاکستان کہاں گیا؟ یہ نیا پاکستان اس پاکستان سے کئی 100 درجے پیچھے چلا گیا جس کو ہم پرانا پاکستان کہتے ہیں۔ وہ BRT کہتے ہیں کہ کرپشن کی مجھے بتائیں کہ BRT پشاور بسیں چلتی ہیں اور پھر چلتی ہیں، کبھی وہ بس اسٹیشن خراب ہوتے ہیں، کبھی فلائی اوور کو توڑنا پڑتا ہے، اربوں روپے آپ کے KPK کے خزانے کے لوٹے گئے BRT پشاور پہ۔ میں کوئی یہاں پر بڑی بات کرنے نہیں آیا، عاجز آدمی ہوں، ایک خدا کا گناہگار خطاکار انسان ہوں، مگر انتہائی انکساری سے عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ BRT پشاور اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں یا اس PDM کی لیڈرشپ میں اگر دی جاتی تو بلا خوف تردید میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کے BRT سے جلدی پشاور BRT بناتے ہم، تب تک چین سے نہ بیٹھتے، بالکل میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں۔ مگر انہوں نے کئی سال تاخیر کی، اربوں روپے ضائع کر دیے، آپ کی جیب سے پیسہ گیا، اور جو رشوت اور کمیشن کہاں گیا وہ بلین ٹری کا منصوبہ، کہاں گیا وہ پہاڑ کدھر معلوم جبا اس طرف ہے، میں معلوم جبا جانا چاہتا ہوں مگر ڈرتا ہوں کہ وہاں پر کرپشن کسی اور نے کی، مجھے پھر نیب ایک دفعہ پھر وہاں پر دھر لے، کیونکہ نیب نیازی کو بڑا شوق ہے مجھے دھرنے کا۔ تو اس لیے مجھے امیر مقام نے آج کہا ہم نے KPK کو مسلم لیگ نون نے امیر مقام دیا ہے، اور انشاءاللہ PDM کی میت میں ہم KPK کو اعلیٰ مقام دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں اس لیے آج رات معلوم جبہ نہیں جا رہا کہیں کو یہ سمجھے کہ یہ بھی میں نے بنایا تھا، میں آج واپس جا رہا ہوں معلوم جبہ، تب جاؤں گا جب انشاءاللہ PDM پاکستان میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگی۔ تو پھر سن لیں میری بات کہ PDM کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں آجزی کے ساتھ PDM کے بہاف پہ بھی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے بہاف پہ بھی اور اپنی طرف سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو KPK کو پنجاب سے آگے لے کے جائیں گے، اور KPK کو پنجاب سے آگے لے کے جائیں گے اور اس کو پاکستان کا بہترین صوبہ بنائیں گے۔ اور یہ باتیں خالی ہوئی نہیں ہیں، حقائق منہ سے بولتے ہیں، واقعات منہ سے بولتے ہیں کہ دوائیاں جو وہاں پر ہم نے مفت دی تھی آج چھن چکی، کینسر کے مریضوں سے
دوائیاں چھن چکی اور ہسپتالوں میں مفت علاج ختم ہو گیا، وظیفے جو ہم دیتے تھے وہ ختم ہو گئے، لیپ ٹاپ، عمران نیازی کہا کرتے تھے کہ لیپ ٹاپ دے کے یہ نوجوان طالب علموں کو رشوت دے رہے ہیں، تو میں کہا کرتا تھا اس زمانے میں کہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھوں میں نہ دیں تو کیا کلاشنکوف ان کے ہاتھوں میں دیں، اور آج سننے میری بات، وہی لیپ ٹاپ آج ان نوجوانوں کے کام آ رہے ہیں کہ تعلیم کا تدریس کا جو آج سلسلہ ہے وہ آج آن لائن ہے، وہ لیپ ٹاپ کام دے رہے ہیں، اور وہی لیپ ٹاپ ان کے باعزت روزگار کا وسیلہ بن چکے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ میری بات سن لو آج غور سے، کہ اگر آپ نے اس حکومت کا اپنے ووٹ کی طاقت سے خاتمہ نہ کیا تو یقین کر لیں کہ یہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچا چکے ہیں، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے، کہتے تھے کہ جناب ہم نے بجٹ میں لوگوں کو بہت رعایت دی ہے، اس دفعہ اس بجٹ میں بیواؤں کو، یتیموں کو، ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا اور مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا۔ آپ نے دیکھا پیٹرول مہنگا ہو گیا، لیوی لگ گئی، ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ ہو گیا، اور ہر چیز جو کھانے پینے کی ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ان کی قیمتیں، لوگ اپنے پیٹ کو کس طرح پالیں، اپنے بھوکے بچے کو رات کو کس طرح دودھ پلائیں، بیمار بچی کو کس طرح دوائی دیں، بچے کو کتابیں کس طرح دیں، پھٹی ہوئی بنیان کس طرح بدلیں، یہ ہے وہ مسئلہ۔ آج زندگی تنگ ہو چکی ہے عام آدمی کے اوپر۔ محمود خان اچکزئی صاحب پشتوں میں بڑی شاندار تقریر کر رہے تھے، تو میں نے حضرت مولانا سے پوچھا کہ مجھے بتائیں، میں تو دو چار صرف جملے ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا، تو فرما رہے تھے کہ انقلاب آنا چاہیے۔ تو میں اس حوالے سے ان کی تائید کرتا ہوں کہ غربت کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس ملک کے اندر انقلاب آنا چاہیے، انصاف کا، انصاف کے بول بالے کا، اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا، ایک اسلامی رفائی ریاست کا انقلاب آنا چاہیے۔ اس کے بغیر یہ ملک اپنا وجود اقوام عالم میں تسلیم نہ کروا سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر حضرت مولانا کی لیڈرشپ میں پی ڈی ایم یہ سفر کا آغاز کر چکی ہے۔